بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیٹ بینک نے جو آج ایک ڈیسیجن لیا اور ایک تجویز پیش کی حکومت پاکستان کو کہ 5,000 کا جو نوٹ ہے اس کو مکمل ختم کر دیں، کیونکہ بھاری مقدار میں ان نوٹوں کی ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے، جس سے ملک میں کرپشن بھی بڑھتی ہے اور مہنگائی بھی بڑھتی ہے۔ یہ تجویز بالکل متفقہ طور پہ تمام پارلیمنٹیرینز کو چاہیے کہ وہ اپنے پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے اس بل کو نہ صرف پیش کریں بلکہ پاس بھی کروائیں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک میں مہنگائی کا خاتمہ ہو، پاکستان جو ہے اس میں لوگوں کے لیے کم از کم آپ جو سہولت پیدا کر سکتے ہیں، اس کرپشن کو ختم آپ لوگوں نے اگر کرنا ہے تو 5,000 کے نوٹ کو ختم کریں۔ کیونکہ لوگ جو ہیں آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑے پیمانے پہ جو کرپشن لوگ کرتے ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر، خاص طور پہ جو بڑا مافیا ہے وہ 5,000 کے نوٹ کی بے شمار بے درے طریقے سے وہ اس کی ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، اور ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے اور کرپشن خاص طور پہ بڑھتی ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ ڈیسیجن جو ہے وہ نہایت عمدہ ہے، ان کو اس تجویز پہ غور کرنا چاہیے اور اس تجویز کو لائے عمل کر کے پاس کر کے پاکستان میں مہنگائی کا خاتمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ، کل شکیل الرحمان جیو نیوز کے اور جنگ نیوز کے جو مالک ہیں وہ اریسٹ ہوئے ہیں۔ میں سمپلی اور ایک عام سی بات کروں گی، ایک عام پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے پولیٹیشین پچھلے 2 سالوں سے، جب سے عمران خان صاحب اس حکومت میں آئے ہیں، انہوں نے کڑا احتساب کا جو وعدہ کیا وہ پورا کر رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ ہیں جو کرپشن میں ملوث ہیں ان کو مقدمات دائر کر کے اریسٹ کیا جاتا ہے، کبھی نیب کی طرف سے، کبھی عدلیہ کی طرف سے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جتنا بڑا کرپٹ انسان ہے، کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی بزنس مین ہے، وہ پکڑے تو جاتے ہیں، شکنجے میں بھی آ جاتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ 6 ماہ بھی نہیں گزرتے تو 3 ماہ گزرتے ہیں، 6 ماہ گزرتے ہیں، وہ لوگ ضمانتوں پہ رہا ہو کے واپس آ جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ بہت سارے اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے یا حکومت میں بیٹھے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں اس وقت، اور لیکن وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو کرپٹ ہیں، جنہوں نے کرپشن کی اور جن کے اوپر مقدمات چل رہے ہیں، اور ہم سب کو پتا ہے کہ ان لوگوں نے کرپشن کی ہے، لیکن وہ ہماری لیجسلیشن اسمبلیز میں بیٹھ کے ہمارے لیے ہی قانون سازی کرتے ہیں، کیا میں بحیثیت ایک قوم کی نمائندہ یا میں ایک قوم کی بیٹی ہو کے، کیا میرا ضمیر یا میرے جیسے جتنے بھی قوم کے لوگ ہیں، انہوں نے عمران خان صاحب سے کو الیکٹ اس لیے کیا تھا کہ ان لوگوں کا احتساب تو کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ضمانتوں پہ رہا ہو کے یہ ہماری اسمبلیوں میں بیٹھ کے ہمارے لیے قانون سازی کریں؟ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کی جو کرپشن ہے، ان کا جو جتنی ساری زندگی میں ان لوگوں نے جو کرپشن کی، جو انہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، اس کا ازالہ کیا جائے، ان کو سزائیں ملیں۔ لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب اپنی طرف سے تو پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن شاید ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ 3 ماہ بعد آپ دیکھیں گے، 6 ماہ بعد دیکھیں گے، یہ لوگ ضمانتیں لے کے پھر دھناتے ہوئے پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور باقی لوگ جو بزنس مین ہیں یا صحافت میں ہیں کوئی بھی، وہ بھی باہر آگے اب گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ جب تک مکمل طور پہ قانون سازی نہیں ہوگی، جتنے بھی انصاف کا جو تقاضا یہی ہے کہ ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزائیں دی جائے اور ان کے اثاثے ضبط کیے جائیں۔ جب تک پاکستان میں کڑا احتساب اور انصاف نہیں ہوگا تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ شکریہ۔